الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد بالکل ختم کر دو جس سے آواز سادہ آواز ہو. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقال الله تعالى في مقام آخر وجاء
احسن. تمام تر تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، جو یا حیو یا قیوم ذات ہے، جو ارحم الراحمین ذات ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد چونیا شہر کے زندہ دل نوجوانوں، کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں، پردہ نشی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور رحمت سے آپ کے اس علاقہ چونیا مسجد علی المرتضیٰ کے اندر 26 نومبر 2021 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے حاضری ہے. دعا فرماؤ. ہمارا لمبا سفر کر کے آنا، تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کرنا، آپ سبنا کا پیار، خلوص اور محبت کے ساتھ آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے ساتھ میں مشکور ہوں محترم جناب حاجی حبیب اللہ بگابانی صاحب کا اور ان کے لختے جگر عبدالرحیم بابر صاحب کا، جنہوں نے پرزور اخلاص اور محبت کے ساتھ مدعو فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ کی الوہیت و صمدیت میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو بھی صحت والے، ایمان والے، لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اسی طرح بھائی عبدالرحیم بابر صاحب، وہ حالانکہ مدعو انہوں نے کیا، ان کی پرزور دعوت تھی، لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو میرا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو ان کے گھر والوں کی غالباً سالی تھی، وہ سرگودا میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، وفات پا گئی، تو وہ ادھر ہیں. دعا فرمائیں حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد، عورتیں، خواتین، بچے، بوڑھے، بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور جتنے آپ بزرگ بھائی چل کر آئے، اللہ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے. بھائیوں، میں نے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں
کے اندر قرآن مجید سے دو مختلف مقامات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پہلا مقام سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 ہے، جس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کیا فرمایا کہ تم اہل کتاب سے صرف اچھے طریقے سے جھگڑا کرو، اہل کتاب سے اچھے طریقے سے جھگڑا کرو۔ یہ سورۃ العنکبوت میں سے پہلا مقام پڑھا، اور دوسرا مقام سورۃ النحل آیت نمبر 125، جس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کے ساتھ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ اس طریقے سے جھگڑا کرو ہِیَ أَحْسَنُ، جو سب سے اچھا ہو، جو سب سے۔ اور آج کی گفتگو انہی دو آیات پر مبنی ہے۔ اگر گفتگو کو توجہ سے سماعت کر لیا، پھر عمل کر لیا، دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ بھائیو، دو مقام پڑھنے کے بعد اب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ سنن ابو داؤد کتاب الادب کے اندر حدیث کا نمبر ہے 48، اور یہی حدیث صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، اور وہاں حدیث کا نمبر ہے 139۔ اب دو آیات پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کی جو پہلی حدیث آج کے خطبہ جمعہ کے اندر پڑھنے لگا ہوں، دو حوالے دے چکا ہوں، سنن ابو داؤد اور الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کا خلاصہ کیا ہے کہ جھگڑا چھوڑنے والا، جھگڑا چھوڑنے والا اچھے اخلاق کو اپنانے، جھوٹ چھوڑنے والا، یہ تین شخص ہیں جس کو پیغمبر کائنات نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ جنت کی تین شخص اللہ کے رسول نے تین شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ میری ان تین باتوں کو مان لیتا ہے، عمل کر لیتا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی۔ آئیے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، دعویٰ پیش کر دیا، دو حوالہ جات پیش کر دیے، اب دیکھتے جائیے کہ میرا دعویٰ کیسے سچ ثابت ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کے راوی ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ، میں انشاءاللہ
اب آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، الحمدللہ کہو، نہیں، آپ غور سے گفتگو سن لیں، کیونکہ میری گفتگو جو اللہ میری زبان سے نکلواتا ہے یہ ریت کے ذروں میں ملانے والی نہیں ہوتی اللہ کی توفیق سے۔ اب جس کے راوی ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراح وان کان محقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ انا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں۔ کس چیز کی ضمانت؟ بے بیت، اس گھر کی، فی ربض الجنت، جو جنت کے گرد و نواح میں ہے۔ اللہ کے رسول یہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں آپ ضمانت دے رہے ہیں کہ اس کا گھر ربض الجنت، جنت کے گرد و نواح میں ملے گا؟ اللہ کے رسول کس شخص کی آپ ضمانت دے رہے ہیں؟ فرمایا لمن ترک المراح وان کان محقا، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ آج دیکھو ہر گھر میں جھگڑا، ہر بازار میں جھگڑا، ہر گلی میں جھگڑا، بھائیوں میں جھگڑا، بہنوں میں جھگڑا، رشتہ داروں میں جھگڑا۔ اور دنیا کے زندہ دل نوجوانوں بتاؤ اس فیصلہ باد کے خادم کو کہ کوئی ایک مقام تو بتا دو جہاں پر یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو جھگڑا کرنے والوں کے لیے امام الانبیاء کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراح وان کان محقا، حق پر ہونے کے باوجود جو بندہ جھگڑا چھوڑ دے گا، اللہ کے رسول ضمانت دیتے ہیں اس گھر کی جو جنت کے گرد و نواح میں ملے گا۔ اللہ نے جھگڑا چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے معاشرے میں ہم دردی، مساوات اور میانہ روی کے تحت اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا شخص ہو گیا۔ دوسرا شخص فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ دوسرا وہ شخص ہے وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ کہ جس بندے کو گھر جنت کے وسط میں ملے گا، جنت کے درمیان میں ملے گا، لمن ترک الکذب، جو جھوٹ کو چھوڑ دے گا، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ ہے۔ قاری صاحب کیا کریں، جھوٹ نہ بولے تو گزارا نہیں، جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں۔ اور بھائی تیری مجبوریاں اپنی جگہ پر، اگر کوئی پیشنٹ بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، جو بیماری ہوگی وہی دوائی دے گا، تو پھر مریض جا کر ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح رسول کا کلمہ پڑھ کے پھر شیطان کی جال اور
دلدل میں پھنس کر جس بیماری کا شکار ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اسی بیماری کا علاج بتایا ہے، اگر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مذاق کے اندر بھی جھوٹ ہے، نہیں بولنا۔ دو بندے ثابت ہو گئے اللہ کے رسول کی حدیث سے، اور تیسرا بندہ کون سا ہے جس کے بارے میں پیغمبر کائنات حضرت محمد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، فرمایا اللہ تعالی کہ رسول فرماتے ہیں وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ ایسے تیسرے بندے کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کا گھر جو ہے جنت کے اوپر والے حصے میں ملے گا۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا گھر کہاں ہوگا؟ جنت کے اوپر والے حصے میں۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اللہ کے پیغمبر فرماتے گئے کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کا گھر وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے اوپر والے حصے میں اللہ گھر عطا فرمائے گا۔ تو دعا کرو اللہ حق پر ہونے کے باوجود ہمیں جھگڑا چھوڑنے کی توفیق دے دے، اور اللہ ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی توفیق نہ دے۔ اور تیسری بات، ہر حال میں، ہر لحاظ، ہر گھڑی، ہر حال ہمارا اخلاق اچھا رکھے اللہ پاک، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں نجات ہے۔ آگے آئیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود اگرچہ وہ سچا ہے، حاجی صاحب اگرچہ وہ، قاری صاحب اگرچہ وہ سچا ہے، پھر بھی جھگڑا نہیں کرتا، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ کا فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِبٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا۔ اب یہ روایت سنن ابو داود کتاب الادب اور حدیث کا نمبر 4800، اور یہی حدیث سنن ترمذی میں 1993، یہی حدیث ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر 51، یہی حدیث جامع الاصول کی 11ویں جلد اور صفحہ 734 کے اندر اسناد بھی اس کی حسن ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بھائیو، یہ جو پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے، جن کے اندر 3 بندوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا، اس کا گھر فی ربض الجنہ، جنت کے گرد و نواح ملے گا۔ اور اب یہ جو دوسری حدیث پڑھی ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود سچا ہے، سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا، وہ نگاہ فی وسطھا، جھگڑا چھوڑنے والے کو، جھگڑا ختم کرنے والے کا گھر اللہ جنت کے وسط میں بنائے گا، اللہ جنت کے۔ اور جو پچھلی روایت پڑھی اس میں الفاظ کیا ہے؟ فی ربض الجنہ، اور اس روایت کے اندر جو الفاظ ہے وہ ہے بنیانہ فی وسطھا، حق پر
ہونے کے باوجود اگر جو بندہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو جنت کے وسط میں گھر ملے گا، جنت کے وسط میں۔ اور پہلی حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ جنت کے گرد و نواح میں، اور اس حدیث میں جنت کے وسط کے اندر۔ اللہ تیرے رسول کی حدیث پر اپنا تن من دھن قربان کر دوں۔ اللہ آج ہم نے تیرے رسول کے اس فرمان کو پڑھا ہے، اللہ ہم اعلان کرتے ہیں، اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج یہ بزرگ حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے۔ آگے آئیے، حدیث پاک کے اندر الفاظ بیان ہو گئے میرا، میم زبر می، را زبر علی مد را اور حمزہ زبر آ، یہ عربی کا لفظ ہے میرا۔ بات کو غور سے سمجھنا، میرا کا معنی کیا ہے؟ جھگڑا ہے۔ میرا کا معنی کیا ہے؟ جھگڑا ہے۔ اور انسان جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ کسی پر برتری حاصل کرنے کے لیے۔ انسان جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ اگلے انسان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ انسان جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ اگلے بندے کو رسوا کرنے کے لیے۔ انسان جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ اگلے بندے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ انسان جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ چوڑیا کے لوگ دیکھ لے کہ میں کتنا بہادر ہوں۔ کانت صاحب لکھا الشجاعت، جھگڑا انسان اسی لیے کرتا ہے۔ اور میرا کا معنی بغیر مقصد اور ارادے کے، بغیر ضرورت کی جو کیا جائے اس کو عربی کے اندر میرا کہتے ہیں، یعنی جھگڑا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایمان سے بتاؤ، جھگڑا کرنے کا جو مقصد میں نے بیان کیا ہے، آیا کہ یہی مقصد ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ یہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات کے امام نے تو بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ کائنات کے امام نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر تو رک جاتے ہو، رسول کا کلمہ پڑھ کے رسول کی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ رسول نے تو جھگڑا کرنا بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے، اور آج شیطان مجھے اور آپ کو رکنے نہیں دیتا۔ اچھا بعد اوقات انسان ایسے جھگڑالو ہوتے ہیں جو ہر وقت جھگڑا کرتے ہیں، سوائے جھگڑے کے علاوہ اور ان کو کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ جو زیادہ جھگڑالو ہے اس کو مبغوض کہا جاتا ہے، مبغوض ترین انسان۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مبغوض ترین انسان، جو زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، ایسا شخص میرے اللہ کو پسند نہیں۔ اب یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ جو ہر وقت جھگڑا کرتا ہے منٹ بھی سکون کا سانس نہیں لیتا، ہر وقت جھگڑا کرتا ہے، ایسے انسان کو مبغوض ترین شخص کہا جاتا ہے۔ اور مبغوض ترین، اب میں یہ اللہ کے رسول کی حدیث کا حوالہ دے کے سچ ثابت کروں گا۔ اب یہ حدیث صحیح البخاری کتاب تفسیر میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی، اور حدیث کا نمبر ہے 7188۔ پھر یہی حدیث بخاری میں 2976، ابن حبان میں 5690، مسلم کے اندر 2668، اور تحفۃ الاشراف کی 11 جلد صفحہ 456 کے اوپر یہ بات موجود ہے، جن کا حوالہ میں آپ کو پیش کر چکا ہوں، جس کی راویہ کون ہے؟ تیری میری اماں عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ۔ ہم اللہ کے رسول کی ازواج کو اپنا مائیں سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ مائیں،
دلیل کیا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے رسول کی جو بیویاں ہیں وہ رسول کی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، امت کی امی عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب غَزُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ عَلَدُّ الْخَسَمِ. الفاظ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اب غَزُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ سب سے زیادہ ناپسند انسان جو ہے وہ جھگڑالو ہے، عَلَدُّ الْخَسَمِ ہے. أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ. اللہ کے رسول نے مبغوث ترین انسان کو پسند نہیں کیا، نظر رحمت سے نہیں دیکھا. اور میرے بھائیو ایسے جھگڑالو کو میرا اللہ اگر رحمت سے نہ دیکھے کیا بنے گا؟ اماں جی فرماتی ہے میرے سر کے تاج محمد عربی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أبغض الرجال إلى الله. ابغض الرجال جو ہے وہ میرے اللہ کو ناپسند ہے. علد الخصم. علد الخصم کا پہلا معنی ہے ہٹ دھرم. علد الخصم کا معنی ہے سخت. علد الخصم کا معنی ہے جھگڑا کرنے والا. علد الخصم کا معنی ہے گالی دینے والا. علد الخصم کا معنی ہے گندی زبان استعمال کرنے والا. اور میرے بھائیو آگے آؤ، ابھی تو دلائل کا میدان سجانا ہے، بچھانا ہے، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا. میرے بھائیو آگے آؤ. جو بندہ ہر وقت جھگڑا کرتا ہے، جھگڑے کے سوا اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے. ابن عباس حدیث مصطفیٰ کے راوی ہے رضی اللہ عنہ. کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بک اسما اللہ تعالی محاسبہ. اب یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑی ہے، یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے. 1994 حدیث کا نمبر ہے ترمذی کے اندر. جو انسان ہر وقت جھگڑا کرتا ہے، ہر وقت جھگڑا کرنے والا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. ہر وقت جھگڑا کرنے والا میرے اللہ کو پسند نہیں. جو ہر وقت جھگڑا کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کفا بک اسما اللہ تعالی مخاصمہ، کہ تجھے یہی گناہ کافی ہے، تجھے یہی فعل کافی ہے، تجھے یہی حرکت کافی ہے. کفا بک اسما، ہر وقت جھگڑا کرنا یہ گناہ کا کام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تجھے یہ گناہ کافی ہے. اللہ تعالی مخاصمہ، کہ تو ہر وقت جھگڑا کرتا رہے. تو پیغمبر کی حدیث نے بتا دیا، پیغمبر کے فرمان نے بتا دیا، جو ہر وقت جھگڑا کرتا ہے، جو ہر وقت گالیاں دیتا ہے، جو ہر وقت گندی زبان استعمال کرتا ہے، جس کی زندگی میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہر وقت جھگڑا کرنا یہ گناہ کا کام ہے، اور تیرے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تو جھگڑا کرتا رہے. وہ دنیا کے زندگی نوجوانوں ایک اور زاویے سے، ایک اور نظریے سے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. پیغمبر کائنات کا جو یہ فرمان ہے، توجہ میری طرف رہے. کفا بک اسما اللہ تعالی مخاصمہ، فرمایا تجھے یہی گناہ تجھے لے کر ڈوبے گا. تجھے یہی گناہ لے کر ڈوبے گا. اب اللہ کے رسول کے فرامین آپ کے سامنے پڑے ہیں. ساتھ کا بعد سے لمبا سفر کر کے آیا. خدا را اس گفتگو کو ریت کے دروں میں نہ ملانا، یا ادھر سے سن کے مسجد سے جب باہر نکل دو نہ نکالنا. دماغ میں بٹھانا، دل میں بٹھانا.
عمل کرنا، پھر بھائیوں کو آگے دعوت دینا. آگے آؤ. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا جو قرآن ہے، قرآن کہتا ہے کہ جھگڑا کرنا کفر کی علامت ہے. جھگڑا کرنا یہ کافروں کا کام ہے. جھگڑا کرنا، قتال کرنا کافروں کا کام ہے. اور آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی ان کی طاقت موجود ہے. سمیعنا وأطعنا، جو سنے گا اس کی اطاعت کرے گا. اگر اس کے اندر ایمان کی رتیں نہیں ہے یا ایمان کی طاقت موجود نہیں ہے تو پھر اس کی مرضی. اب یہ سورۃ زخرف آیت نمبر 25، سورۃ زخرف آیت نمبر. اب قرآن سے اب گھر جو بات میں اب یہاں عرض کر رہا ہوں نا، گھر جا کر یا وہ قرآن کھول لینا، 25واں پارہ نکال لینا، سورۃ زخرف نکال لینا اور ان آیات کا، ان لفظوں کا ترجمہ پڑھ لینا. پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ فیصلہ آباد سے آنے والا مہمان جو رات 7 کا بعد دعوت دے کہ آج ہمارے چنیا شہر میں آیا، خطبہ جمعہ کے اندر ہمیں قرآن اور حدیث کا جو پیغام دے دیا، بے عینی ہی رب کے قرآن کے مطابق ہے، پیغمبر کی سنت و حدیث کے. اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت میں فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا، ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون. سورۃ زخرف کے اندر یہ آیت نمبر ہے 58. انہوں نے اس ابن مریم کو آپ کے سامنے صرف جھگڑے کے لیے بطور نمونہ پیش کیا. بطور، تو قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں کہ جھگڑا کرنا یہ کفار کی علامت ہے. اور اللہ نے کفار کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون. آگے آئیے. خصم جو ہر وقت جھگڑالو ہیں، ہر وقت جھگڑا کرنے والے ہیں، ان کو میرے اللہ نے پسند نہیں کیا. ثابت ہو گیا کہ جو آج کے بعد بھی جھگڑے کو جاری رکھے گا وہ کفار کی مشابہت والا کام کرے گا، کیونکہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ جھگڑا کرنا کفار کی علامت ہے، ایمان والوں کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت ہے نہیں. اچھا، جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم گندی زبان استعمال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گندی زبان، گالیاں دیتے ہیں اسی زبان سے. یہ بتاؤ اللہ نے جو یہ زبان دی ہے اپنے ذکر کے لیے دیا ہے یا قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے یا گالیاں دینے کے لیے دی ہے؟ تو پھر ہم گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ کیوں پھر ہم گندی زبان استعمال کرتے ہیں؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائیے. یہ فرمان ہے جامع ترمذی کے اندر اور حدیث کا نمبر ہے 1983، جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بھائیو توجہ میری طرف رہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. ایک جگہ پر نا میں نے یہی حدیث بیان کی، ایک قاری صاحب کھڑے ہو کے کہتے قاری صاحب لفظ فسوق حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ہے. لفظ تو فسق آیا ہے، لفظ فسق آیا ہے. میں نے کہا بھائی آپ یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کر رہے ہیں نا؟ کہتا کر رہا ہے. میں نے کہا میں نے تو اللہ کے رسول کی جو حدیث پڑھی ہے سنن الترمذی میں جس کا نمبر ہے 1983، اس حدیث کے اندر تو لفظ فسوق آئے ہیں. کیا آئے ہیں؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر.
اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں کو، کلمہ گو کو، ایمان والوں کو گالی دینا یہ فسق ہے، فسوق ہے، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا کرنا یہ کفر کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ حدیث کا حوالہ دے چکا ہوں، آگے آئیے۔ ہر وقت اپنے مسلمان بھائیوں سے جھگڑا نہ کیا کریں۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے جھگڑا کرنا یہ ایمان والوں کا وتیرہ ہے۔ ایمان والوں کو یہ کام زیب دیتا نہیں۔ کیوں؟ جھگڑا کرنے سے خوشبو ملے گی یا بدبو ملے گی؟ بدبو ملے گی۔ جھگڑا جو ہے، جھگڑا کرنے سے اہم بغض پیدا ہوگا، جھگڑا کرنے سے نفاق پیدا ہوگا، اور جھگڑا کرنے سے بغض و عناد پیدا ہوگا، اور جھگڑا کرنے سے دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ اور جو کہ معاشرے کے اندر کئی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ تو نبی مکرم حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو اب آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ بھی سنن الترمذی میں موجود ہے، 1995 اس حدیث کا نمبر ہے۔ تاہم اس کے اندر ایک راوی ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ ہے کہ لا تمہاری اخاک، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ اپنے بھائیوں سے جھگڑا۔ چونیا والوں، آج کے 26 نومبر کے خطبہ جمعہ میں میرے اللہ سے وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ ہم اپنے کلمہ گو ایمان کلمہ گو بھائیوں سے ہم جھگڑا نہیں کریں گے، وعدہ کرتے ہو؟ تو سنیے پھر کائنات کے امام کا فرمان، لا تمہاری اخاک کا، لا تمہاری اخاک کا ولا تمازح ہو ولا تعد ہو موعدن فتخلفہ، لا تمہاری اخاک کا، فرمایا اپنے بھائیوں سے جھگڑا بھی نہ کرو، اپنے بھائیوں سے۔ یا اللہ آج یہ چونیا شہر کے یہ تیرے بندے تیرے رسول کا فرمان سن کر اقرار بھی کر رہے ہیں، اظہار بھی کر رہے ہیں، وعدہ بھی کر رہے ہیں جو تیرا فرمان ہے لا تمہاری اخاک، اپنے بھائیوں سے جھگڑا نہ کرو۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں ہم جھگڑا نہیں کریں گے، مولا عمل کی توفیق عطا فرما۔ پہلی بات، اپنے بھائیوں سے جھگڑا، لا تمہاری اخاک کا، اخاکہ کے الفاظ آئے، اپنے بھائی سے جھگڑا نہیں کرو۔ ولا تمازح ہو، اپنے بھائی سے مزاح بھی نہیں کرنا۔ ولا تعد ہو، ایسا وعدہ بھی نہیں کرنا فتخلفہ، جس کے خلاف ورزی۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، پہلی بات ہے وعدہ کرو، وعدہ کرنا ہے تو پورا کرو، اگر وعدہ پورا نہیں کرو گے قیامت والے دن سوال ہوگا، قیامت والے دن سوال ہوگا۔ آگے آئیے پیارے بھائیوں، ایک بندہ رب کی کتاب کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، قرآن کے بارے میں، وہ یہاں تک شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، شیطان اس کو ورغلا دیتا ہے، وہ دینی معاملات کے اندر بھی رب کی کتاب ہر جو منزل من اللہ ہے جس کا نام قرآن ہے، لوگ تو قرآن کے بارے میں بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، سنن ابو داؤد اور حدیث جو ہے یہ ہے 46-3، سنن ابو داؤد حدیث کا نمبر 46-3، اور دوسرا حوالہ احمد دوسری جلد صفحہ 258، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ وقال احمد شاکر اسنادہ صحیح کی 13ویں جلد صفحہ 239، جس کے نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کون ابو ہریرہ؟ جو 5374 حدیثوں کا راوی۔ آج ہماری اتنی عمریں ہو گئی، اللہ کی قسم ہمیں تو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں،
ہمیں تو سورۃ فلق، سورۃ الناس، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا. تو خیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5374 حدیثوں کا راوی اللہ کے رسول کا فرمان بیان فرماتے ہیں جدال فی القرآن کفر. پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حاجی صاحب، جدال فی القرآن کفر، فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا یہ کفر کی علامت ہے. قرآن میں جھگڑا کرنا کفر کی علامت ہے. او میرے بھائیوں، اب اگلی حدیث اندر والوں باہر والوں اور اوپر پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اب اگلی بات جو پیش کرنے لگا ہوں نا، یہ کان کھول کے اللہ کے رسول حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے صحابی ہیں حضرت عمر، حضرت عمر کا نام لینے سے سینے میں سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کان عمر کان اشد وکان اشد فی امر اللہ عمرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی معاملات میں نہ چکے. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. تو سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ کیا. حضرت عمر کا کیا فیصلہ، یہ سنن الدارمی فی المقدمہ، دارمی کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 اور حدیث کا نمبر 684. زیاد بن جدیر کا بیان ہے کہ مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے پتا ہے کہ اسلام کو کون سی چیز گراتی ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں بھائیو؟ زیاد بن جدیر کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق کہ مجھ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے کہ اسلام کو کون سی چیز گراتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے. پھر فرمایا کہ وہ 3 ہیں اور پہلی نمبر پہ کون سی چیز؟ چنیا والوں توجہ کرنا، قول عمر پیش کرنے لگا ہوں جو صحیح سند کے ساتھ ہے. زلت العالم، زلت زبانوں کو تھوڑی سی حرکت دے دو، زلت. دوسرے نمبر پہ وجدال المنافق فی الکتاب، وجدال المنافق فی الکتاب. اور تیسرے نمبر پہ وحکم ائمۃ المضلین. فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں جو اسلام کو گراتی ہیں. زلت العالم، عالم کا بھٹک جانا، عالم کا بھٹک جانا. دوسرے نمبر پہ واجدال المنافق فی الکتاب، منافق کا کتاب یعنی قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا، قرآن کے بارے میں. وحکم ائمۃ المضلین، اور حکمرانوں کے اسمبلیوں میں جو غلط فیصلے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں جو اسلام کو گراتی ہے. اچھا 5 منٹ باقی ہے، انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ. اچھا قول عمر اب یاد رہے گا، عالم کا بھٹک جانا، منافق کا کتاب کے بارے میں جھگڑا کرنا اور حکمرانوں کے غلط فیصلے. یہ 3 جی 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 عالم کا بھٹک جانا. مثال کے طور پر ایک مسئلہ، اللہ نے ایک ایسے انسان کو جماعت کا بہت بڑا مناظر بنایا، خطیب تو الگ بات، مدرس. اللہ نے بہت سارا علم دیا جو بات سلف صالحین کے اندر ہے.
نہیں، اور ایک نیا فتنہ شروع کر دینا کہ ہم حسینی ہیں، ہم، لیکن سب صالحین کے اندر یہ منہج مجھے تو کسی کتاب کے اندر نظر نہیں آیا. ہم تو نہ حسینی ہیں نہ یزیدی ہیں، ہم تو محمدی ہیں، ہم حسین کو ماننے والے ہیں، حسین کے خاندان سے پیار کرنے والے ہیں. تو اللہ کی سرزمین پر حسین رضی اللہ عنہ کی پوری فیملی سے، اہل بیت سے ہم سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا ہے ہی نہیں. تو ایسے جیسے ایک اللہ کے بندے جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، عالم کا بھٹک جانا، عالم کا یعنی سیدھا راستہ چھوڑ کے غلط راستہ اختیار کرنا، اپنا لینا، یہ عالم کا بھٹک جانا ہے. اچھا، اب جو انسان اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوا رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں اگر اللہ کی رضا شامل حال ہو جائے اور خاندان سدھر جائے گا، دین کی دعوت دے گا اور آخرت بہتر ہو جائے گی، اگر یہ مقصد ہے پھر تو اچھی بات ہے. اگر یہ مقصد نہیں، اگر صرف علم اس لیے حاصل کرنا ہے اگلے بندے کو نیچا کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کا فرمان کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء ویصرف به وجوه الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. یہ روایت ہے جامع ترمذی کتاب العلم کے اندر موجود ہے. حدیث کا نمبر 6655، ابن ماجہ کے اندر 253 اور 254، اور جو اس حدیث کے رجال ہیں، جو اسناد ہے وہ بالکل ثقات ہے. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم، جو اس لیے علم حاصل کرتا ہے، توجہ ہے نا بھائیو، من طلب العلم، من طلب، جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے، لیجاری به العلماء، صرف علماء سے جھگڑا کرنے کے لیے، صرف علماء سے. اللہ کے لیے اگر پورا خطبہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ آخری حدیث اللہ کے رسول کی غور سے سن لی، میں سمجھوں گا آپ کا آنا جمعہ پڑھنا، میرا پڑھانا انشاءاللہ اللہ کامیاب کر دے گا، اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دے گا. من طلب العلم، جو کوئی اس لیے علم حاصل کرتا ہے، لیجاری به العلماء، صرف اور صرف علماء سے جھگڑا کرنے کے لیے، او لیماری به السفهاء، یا کم علم لوگوں پر اپنا مقام، اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے. تو آگے فرمایا به السفهاء، اس لیے اگر یہ علم سیکھتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر دو باتیں بیان ہو گئی، علماء سے جھگڑا کرنے کے لیے یا پھر کم علم لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے. اگر بندہ ان وجہ سے علم حاصل کرتا ہے، فرمایا کہ وہ پاگل ہے. سبحان وَيُصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ، اس کی نیت یہ ہوتی ہے وَيُصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے. وَيُصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ، کہ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ دین کا بہت بڑا عالم ہے جی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ، جو اس لیے علم حاصل کرتا ہے علماء سے جھگڑا کرنے کے لیے یا کم علم لوگوں پر برتری حاصل کرنے کے لیے. اور تیسرا وَيُصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ، کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. یہ تین چیزیں اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی. آگے فرمایا الیہ ادخلہ اللہ النار، تو اللہ تعالی ایسے شخص کو آگ میں داخل فرما دے گا. اللہ ایسے بندے کو کہاں داخل کرے گا؟ آگ میں. لیجئے پھر آخری پیغام، اسلام جو ہے، اسلام ان الدین عند اللہ، سب سے بہترین جو دین ہے اس کا نام کیا ہے؟
جو بہترین دین ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے گئے، اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام جو ہے خانہ جنگی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام خانہ جنگی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام جنگ و جدال فساد کا درس نہیں دیتا۔ اسلام خون خرابے کو انتہائی بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلام خون خرابے کو انتہائی بری نگاہ سے دیکھتا ہے، بلکہ اس کی جگہ اسلام اخوت کا پیغام دیتا ہے، اسلام ہمدردی کا سبق دیتا ہے، اسلام اتفاق کی دعوت دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو بھائی چارے کا درس اور سبق دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج جب کفر یہود و حنود مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہو چکے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے اپنی تمام تر علمی، فکری، نظریاتی، علمی و اکثری صلاحیتوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی بجائے کفر کے خلاف خرچ کریں اور محبت اور مودت کا درس دیں اور اسلام کا پرچار۔ گفتگو ختم ہو گئی اللہ کی توفیق سے۔ بھائیو، جتنا اللہ نے مجھ سے بیان کروایا ہے عمل کرو گے انشاءاللہ۔ آج کے خطبے کے اندر کیا بات سمجھائی ہے؟ جھگڑا اور زبان سے گالی گلوچ اور اخلاق، جھوٹ، جھگڑا، اگر انہیں پہ عمل کر لے اللہ کی قسم معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا، میرے اور آپ کے گھروں میں بھی سکون، امن، اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ جو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جی، اسلام اپنے ماننے والوں کو جو سبق دیتا ہے، جو ہم نے سنا، پڑھا اور پڑھایا اور سنایا اور سنا رہے ہیں، اللہ مجھے، میرے سمیت تمام بھائیوں کو تا حد نگاہ تک جو بھائی کھڑے ہیں، اللہ سبنا کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوانا الحمد للہ۔